ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بفضل بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده، جل في سلطانه وعظما في أركانه، مجيدا لم يزل محمودا لا يزال. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على بعثه الله بالنور المبين والبرهان الجلي والمنهاج البادي والكتاب الهادي، الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المعلن الحق بالحق، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على عترته الذين الأطهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعداء الله وأعدائهم أجمعين من يوم عذابتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلى الله عليه وسلم. عزیزان گرامی، عشرہ مجالس کی آج تیسری نشست ہے اور عنوان آپ کے سامنے ہے سورہ مبارکہ وراثت پر ہماری گفتگو آپ کے سامنے جاری ہے. ارشاد پروردگار ہے، قسم ہے زمانے کی کہ تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور عمل صالح انجام دیا. اور ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ جب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں تو یہ ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے ہیں اور صبر کی وصیت کرتے ہیں. زمانے تین قسم کے ہوتے ہیں. ایک ماضی، وہ بھی عصر تھا. یہ ہے حال، یہ بھی عصر ہے. اور مستقبل، وہ بھی زمانہ ہے اور وہ بھی عصر ہے. قرآن مجید کے اس سورے سے بہت ساری باتوں کا انکشاف ہوتا ہے. سورہ والعصر، ماضی کا انسان بھی خسارے میں، حال کا انسان بھی خسارے میں، اور مستقبل کا انسان بھی خسارے میں. وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے خسارے میں ہونے کا؟ کہ ان کے پاس ایمان نہیں تھا. ان کے پاس ایمان نہیں تھا اور عمل صالح نہیں تھا. تو جس کے پاس ایمان نہ ہو وہ ماضی میں بھی خسارے میں ہے، حال میں بھی خسارے میں ہے، اور مستقبل میں بھی خسارے میں ہے. اب یہ جو دین ہمیں ملا ہے، جو دین ہمارے پاس ہے، یہ چلا ہے وہاں سے 1400 سال پہلے سے. 1400 سال میں جو دین نے سفر کیا ہے، اس سفر میں جیسے جیسے زمانہ گزرتا جا رہا ہے، میں نہیں کہہ سکتا کہ اب آنے والے سالوں میں، آنے والے دنوں میں کیا کچھ نہیں ہونے والا. لیکن ایک بات میں اچھی طریقے سے جانتا ہوں اور آپ بھی اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ وہ دین جو رسول اسلام لائے تھے، اس
اسلام کے قانون کا نام ہے قرآن. اس کے قانون کا نام ہے قرآن. یا تو آپ اس قانون کو خود اچھی طریقے سے سمجھ لیجیے تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہ قانون کہتا کیا ہے, ہم سے تقاضا کیا کرتا ہے. تو اگر آپ نہیں سمجھے ہیں تو پھر کسی قرآن سمجھنے والے سے سمجھ لیجیے. دو ہی باتیں ہیں, یا آپ خود سمجھ لیجیے یا کسی سمجھے ہوئے سے جا کر سوال کیجیے اور پوچھ لیجیے. تو میں چند ایک آیات آپ کی خدمت میں ہدیہ کرنا چاہتا ہوں کہ انسان کو اس دین کو کیسے سمجھنا چاہیے, کیسے اس کو برابر کرنا چاہیے, اس کے ماضی کے سفر کو. کہ یہ قرآن جس کا کام ہی لوگوں کے اختلافات کو دور کرنا تھا, اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ. اے رسول, یہ ہم نے قرآن تیری طرف اس لیے بھیجا ہے تاکہ تو لوگوں کے درمیان جتنے اختلافات ہیں ان کو کھول کھول کر بیان کر دے تاکہ اختلاف ختم ہو جائے اور سب ایک راستے پہ آ جائیں. إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا عَظِيمًا. بے شک یہ قرآن وہ قرآن ہے جو ہدایت کرتا ہے لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف اور بشارت دیتا ہے. قرآن بشارت دیتا ہے کن لوگوں کو؟ لفظ دو ہے, ایک ہے نظارت اور ایک ہے بشارت. بشارت اچھی چیز کی ہوتی ہے کہ بھئی ہم آپ کو انعام دینے والے ہیں, یہ بشارت ہے. ہم آپ کی دعوت کرنے والے ہیں, یہ بشارت ہے. ہم آپ کو ایک اچھی چیز کا تحفہ دینے والے ہیں, یہ بشارت ہے. اور جناب کل آپ کے موبائل کو آپ سے چھین لیا جائے گا مثال کے طور پر, یہ نظارت ہے. کل آپ کی صحت باقی نہیں رہے گی, یہ نظارت ہے. تو ڈرایا جاتا ہے بشارت. قرآن بشارت دیتا ہے صرف ان لوگوں کو جو ایمان لانے کے ساتھ عمل صالح بھی انجام دیتے ہیں. ہر ایک آدمی کے لیے قرآن بشارت نہیں ہے. یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات. قرآن بشارت ہے صرف ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان لانے کے ساتھ ساتھ عمل صالح کے انجام دیتے ہیں. ان لہم اجرا کبیرا, اور بے شک ان کے لیے بہت ہی بڑا اجر ہے. اب یہ ایک بڑا, میں کہوں کہ بھئی میں بہت بڑا انعام آپ کو دینے والا ہوں, اور ایک خالق کائنات کہے کہ میں بہت بڑا انعام دوں گا. میں اپنی حیثیت سے بڑا انعام دوں گا, وہ اپنی حیثیت سے بڑا انعام دے گا. لہذا اس نے کہا کہ میں بہت بڑا انعام دوں گا ان لوگوں کو جو ایمان کے ساتھ عمل صالح رکھتے ہیں, اور یہ قرآن ہے جو انہیں سیدھے راستے کی طرف گامزن رکھتا ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. بے شک یہ قرآن ایک ایسے سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے جو جس میں کجی نہیں ہے, جس میں ٹیڑھاپن نہیں ہے, بالکل سیدھا سیدھا سا ہے. تو یہ دو آیتیں آپ کے سامنے آ گئی. ایک یہ کہ قرآن مجید آپ کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے, اور وہ ایک ہی راستہ ہے جس میں نہ تیراہا ہے نہ تو رہا ہے, نہ تو رہا ہے, یعنی اس میں سے کوئی راستہ نکلنے والا نہیں ہے, وہ سیدھا سیدھا راستہ ہے. تیسری آیت آپ کی خدمت میں سورہ مبارکہ ابراہیم کی پہلی آیت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را کتاب انزلناہ الیک. بے شک ہم نے کتاب کو تیری طرف نازل کیا ہے. لتخرج الناس من الظلمات الی النور. واحد کا صیغہ استعمال کیا, جمع کا نہیں ہے.
لتخرجون الناس من، کتاب کو تیری طرف بھیجا ہے، یعنی کس کی طرف؟ رسول کی طرف۔ اے میرے حبیب کتاب کو میں نے بھیجا ہے تیری طرف، لتخرج الناس، تاکہ تو نکالے لوگوں کو، انسانوں کو، انسانیت کو، من الظلمات الی النور، گمراہی کے اندھیروں سے ہدایت کے نور کی طرف۔ یہ بات آ گئی الی صراط العزیز الحمید۔ اور اس کے بیچ میں ایک لفظ جو میں نے نہیں پڑھا، وہ کیا ہے؟ بے اذن ربہم۔ کیا ہوگا؟ بے اذن ربہم، اور رب کے، ان کے رب سے، جن کو تو ظلمات سے نکال کر نور میں لے جائے گا، ان کے رب کے اذن سے تو یہ کام کرے گا۔ توجہ رکھیے گا، ان آیتوں کو جمع کیجئے گا۔ میں بار بار آپ کو تاکید کر رہا ہوں کہ بہت توجہ رکھیے گا۔ میں ایک اہم ترین موضوع کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ تھوڑا سا بیدار ہو کر میرا ساتھ دیجیے گا تاکہ میں آپ کو پیغام پہنچا سکوں اور سمجھ سکوں کہ بھئی میں نے بات آپ تک پہنچا دی ہے۔ تیسری آیت پڑھی میں نے، الف لام را، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید۔ باذن ربہم، یہ جملہ بتا رہا ہے کہ نبی بھی لوگوں کو جہالت اور گمراہی کے اندھیرے سے نور ہدایت کی طرف لے جانے کے لیے اذن پروردگار چاہتا ہے۔ بغیر اذن پروردگار نہیں ہوگا۔ لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید۔ اور اب اس کے بعد جملہ کہا صراط العزیز الحمید، اس رستے پر جو ایسے اللہ کا رستہ ہے جو عزیز بھی ہے، عزت دار بھی ہے، حمید صاحب ثنا و تعریف بھی ہے، یا دوسری لفظوں میں کہوں کہ لائق ثنا و تعظیم ہے۔ عزیز ہے، عزت دار ہے، لائق عزت ہے، اس کا رستہ ہے، اور لائق ثنا ہے، لائق تعریف ہے، اس رستے کی طرف لے جائے گا۔ معلوم ہوا انسان کے پاس عزت نہیں تھی، اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے سے، قرآن کے وسیلے سے اسے اس رستے پر لا کے کھڑا کر دیا جو عزت والا بھی ہے، لائق ثنا بھی ہے۔ تو اب جو یہاں آ جائے گا وہ خود بھی لائق ثنا ہو جائے گا، وہ خود بھی قابل عزت ہو جائے گا۔ تو معلوم ہے عزت اسی کے پاس ہے۔ دنیا میں لاکھ لوگوں کے پاس منصب ہوں، وزارتیں ہوں، حکومتیں ہوں، اقتدار ہو، مال و دولت ہو، سب کچھ ہو، اگر وہ اللہ کے اس صراط العزیز الحمید پر نہیں ہے تو عزت دار نہیں ہے۔ عزت دار وہی ہے، عزت دار وہی ہے کہ جو اس رستے پر آ جائے، قابل تعریف وہی ہے جو اس رستے پر آ جائے۔ بس عزیزان گرامی، آپ کے مزاج بدل تو جائے گا، لیکن یہ جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اسے سن کے جائیے، اسے اچھی طریقے سے اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھیے کہ جب تخت پر بیٹھا ہوا یزید آیت پڑھ رہا تھا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، خدا جسے چاہے عزت دے، خدا جسے چاہے ذلت دے۔ لیکن ایک مرتبہ علی کی علی بیٹی بول اٹھی اور کہا یزید اس کی یہ تعریف نہیں جو تو کر رہا ہے، تو سمجھتا ہے تخت مل گیا تو تو عزت دار ہے، تو تاج مل گیا تو تو عزت دار ہے، لشکر مل گیا تو تو عزت دار ہے، رعایا مل گئی تو تو عزت دار ہے، خزانہ مل گیا تو تو عزت دار ہے، ہم قیدی ہیں تو تو عزت دار ہے۔ نہیں، اللہ نے عزت اپنے دین میں رکھی ہے، خدا نے ہمیں اپنے دین کی عزت سے نوازا ہے تو تو ہم سے چھین نہیں سکتا۔ تجھے بے دینی کی ذلت دی ہے جس سے تجھے کوئی بچا نہیں سکتا۔
قابل تعریف وہی ایک اس رستے پر آ جائے. اب میں چوتھی آیت آپ کی خدمت میں دے کر درود بھیجے گا محمد والے یاسین. آگے آ جائیے آگے آ جائیے آگے ایک مرتبہ درود بھیجے محمد والے. ایک مرتبہ اور درود بھیجے بابا عزیزان گرامی. آپ نے دیکھا ہے اور میری مجلسوں کو آپ برس سے سن رہے ہیں. تقریباً 12-13 سال تو ہو ہی گئے مجھے. 1-2 سال کے گیپ کے ساتھ میں شاید مجھے اچھا نہیں لگتا اور میں اس کو اچھا سمجھتا ہوں کہ ظفر صاحب کی جملہ آپ کے لیے اور زیدی صاحب کی جملہ آپ کے لیے اور آپ توجہ فرمائیے گا اور آپ توجہ فرمائیے گا. یہ میں کرتا نہیں ہوں اس لیے کہ جس مجلس میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ تشریف لے آئے وہاں آپ کوئی قابل توجہ نہیں ہے. لیکن ذاکر حسین کی ایک عظمت ہے, اس کے لیے ہمارے پاس ایک مقام ہے. لہٰذا میں زیدی صاحب جب بھی جیسی بات کی بزرگی فرماتے ہیں کہ بہت ہی حالانکہ تعظیم ہے میرے لیے. کچھ سید ہیں پھر دوسرا ماشاءاللہ سے ذاکر اہل بیت ہیں اور بہت خدمات ہیں ان کی اس حوالے سے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم آپ سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ذاکر بنیں لیکن پڑھے لکھے ذاکر بنیں, علماء کی صحبت سے فیضیاب ہو کر ذاکر بنیں. اس لیے کہ ذاکر کا بڑا رتبہ ہے. جہاں امام ذاکر کو ممبر پہ بٹھا کے خود فرش پہ بیٹھتے ہوں اسی سے سمجھ جانا چاہیے کہ ذاکر حسین کی عظمت کیا ہے, قطع نظر اس سے کہ وہ کون ہے اور کیا ہے. تو میں نے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے زحمت دی, ہمارے بزرگان تشریف لائے, تو میں عرض یہ کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ یہ قرآن سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے اور ایسے سیدھے راستے کی طرف کہ جس میں کجی نہیں ہے, اور یہ بشارت دیتا ہے ان مومنوں کو جو ہمارے سارے انجام دیتے ہیں. اور اس کے بعد تیسری بات جو کہی گئی کہ بے اذن ربہم, اپنے رب کے اذن سے, ان انسانوں کے رب کے اذن سے. تو یہ بے اذن ربہم بتا رہا ہے کہ تمام انسانوں کا رب بھی وہی ہے جو محمد مصطفیٰ کا رب ہے, کوئی الگ الگ رب نہیں ہے. ورنہ قرآن نے کہتا بے اذن ربہم کا مطلب کیا ہے, ان کے رب کے اذن سے. تو ان کا جو رب ہے وہ وہی ہے جو پیغمبر کا بھی رب ہے. تو ان کے اذن سے کیا کرتا ہے, ظلمات سے نکال کر, گمراہیوں سے نکال کر ہدایت کی طرف لے جاتا ہے, ہدایت کے نور کی طرف لے جاتا ہے اور اس ہدایت کے رستے پر لے جاتا ہے جو صراط العزیز الحمید ہے, اللہ کا رستہ, صاحب حمد کا رستہ, لائق تعظیم کا, لائق عزت کا رستہ. اب میں اس کو آپ اور آگے کی طرف آپ کو لے کے چلتا ہوں تاکہ ایک مسئلہ آج ہم اپنی طور پر حل کر لیں کہ قرآن مجید جب بھی رہنمائی کرتا ہے یا تو صراط کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو عزیز الحمید کا رستہ ہے, یا صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرتا ہے. تو ہدایت جو قرآن کی ہے وہ ہے صراط مستقیم کی طرف. سمجھنا یہ ہے کہ قرآن مجید نے جس صراط مستقیم کی طرف انسانوں کی ہدایت کی ہے یا جس صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرنے کے لیے آیا ہے وہ دیکھنا یہ کہ وہ صراط مستقیم ہے کون, وہ صراط مستقیم ہے کیا. اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو پھر انسان بھٹکنے سے بچ جائے گا, فرقوں میں بٹنے سے بچ جائے گا, بس وہ انسان سیدھے سیدھے رستے کی طرف آ جائے گا. اب پیغمبر کے لیے قرآن مجید نے کہا کہ پیغمبر صراط مستقیم ہے, اور پیغمبر نے اپنے بات کے لیے علی کے لیے کہا جب لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ صراط مستقیم کن لوگوں کا رستہ ہے جس پر چلا جائے,
تو مسجد نبوی میں اصحاب کرام کے مجمع میں اللہ کے رسول نے توقف کیا سوال کے جواب دینے میں، یہاں تک کہ مولا کائنات تشریف لے آئے اور کہنے لگے جس صراط کا تم پتہ معلوم کر رہے ہو یہ علی آ رہا ہے، یہی صراط مستقیم ہے۔ یا یہ بھی کہا یا علی انت صراط المستقیم، اے علی تو صراط مستقیم ہے۔ تو بات سے بدلی سی ہے کہ قرآن مجید کا ایک نظام ہے، اگر میں چاہوں تو 25-50 آیتیں اس حوالے سے اور آپ کی خدمت میں عرض کروں، میں تو صرف 2-3 آیتیں اور ہدیہ کروں گا تاکہ مسئلے کو واضح کر دوں کہ ہمیں جہاں سے دین ملا ہے وہ ہے 1400 سال پہلے پیغمبر کے ذریعے سے۔ پیغمبر پر اللہ نے قرآن کو نازل کیا، قرآن پیغمبر کی طرف بھیجا، قرآن پیغمبر کے اوپر نازل کیا، اور اس قرآن کو لوگوں کے لیے تبیان رسول کی زبانی سے بتایا کہ اس کتاب کو تجھ پر اس لیے بھیجا گیا ہے لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ تو تبیان کر دے، کھول کر بیان کر دے ان چیزوں کو کہ جو ان کے درمیان اختلافات پائے جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد قرآن مجید ارشاد فرما رہا ہے وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، یہ قرآن میری طرف وحی کیا گیا ہے۔ أُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ، میری طرف یہ قرآن بھیجا گیا ہے۔ أُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ، یہ قرآن میری طرف وحی کیا گیا ہے لِأُنذِرَكُم بِهِ، تاکہ اس قرآن کے ذریعے سے میں تمہیں ڈراؤں۔ ڈرایا کس چیز سے جاتا ہے؟ جہاں انسان کے نقصان اور خسارے کا خوف ہو، چاہے وہ جان کا خوف ہو، چاہے وہ مال کے خسارے کا خوف ہو۔ یا تو جان کا خوف ہوتا ہے، وہاں ڈرایا جاتا ہے، یہاں ایمان کے ضائع ہو جانے کا ڈر ہو، وہاں ڈرایا جاتا ہے، کہیں مال کے طرف ہو جانے کا ڈر ہو، وہاں ڈرایا جاتا ہے۔ پیغمبر کہتے ہیں لِأُنذِرَكُم بِهِ، میں اس قرآن کے ذریعے سے تمہیں ڈراتا ہوں۔ ڈرانے کا مطلب یہ کہ تمہیں خسارے سے بچانا چاہتا ہوں، تمہیں نقصان سے بچانا چاہتا ہوں۔ وَمَن بَلَغَ، اور یہ قرآن میرے بعد جس تک پہنچے، من بلغ کا مطلب میں ڈراؤں گا، پھر میرے بعد جہاں پہنچا قرآن جس تک پہنچے۔ تو عزیزان گرامی، ہم نے تلاش کرنا شروع کیا کہ پیغمبر کے بعد یہ قرآن پہنچا کس کے پاس، کہاں پہنچا؟ جب ہم اصحاب کے پاس گئے، ہم نے کہا بھائی قرآن آپ کے پاس ہے، کہا نہیں ابھی تو ہم جمع کر رہے ہیں، 2 آیتیں کہیں سے لی ہے، 2 کہیں سے لی ہے، ابھی کچھ ملی نہیں ہے، کچھ لے رہے ہیں۔ معلوم ہو ہم کے پاس قرآن تھا ہی نہیں، اگر ہوتا تو جمع آوری کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ جمع آوری کا لفظ بتا رہا ہے کہ صحابہ کرام میں کسی کے پاس مکمل قرآن نہیں تھا، کسی کے پاس سورہ تھا، کسی کے پاس 2 سورے تھے، کسی کے پاس 100 آیتیں تھیں، کسی کے پاس 50 آیتیں تھیں، مکمل قرآن کسی کے پاس نہیں تھا۔ ہم نے ازواج سے پوچھا کہ امہات المومنین کے پاس سے مل جائے، وہاں تو معاملہ ہی عجیب تھا، میں اس کی طرف اشارہ بھی نہیں کرنا چاہتا، حالات ایسے نہیں ہیں، ورنہ میں آپ کو بتاؤں کہ کیا کیا لکھا ہے محدثین نے، وہ آپ خود دیکھیے گا کتابوں میں، ملا ہمیں وہاں سے بھی نہیں۔ تو ہم نے پوچھا کہ بھئی آخر یہ قرآن جو پیغمبر نے کہا تھا میرے بعد جہاں تک پہنچے گا وہ تمہیں ڈرائے گا، تو یہ قرآن پہنچا کہاں ہے؟ تو لوگوں نے پھر ہمیں، اصحاب کرام نے بھی ہمیں رہنمائی کی ہماری، اور کہا کہ بھئی 1,20,000 اصحاب رسول میں ایک ایسا ہے جس کے لیے پیغمبر یہ کہہ کر گئے ہیں کہ القرآن مع علی وعلی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ جنہوں نے بعد رسول قرآن جمع کیا ان کے پاس قرآن نہیں تھا، جس کے لیے پیغمبر اپنی زندگی میں سند دے کے چلے گئے کہ اگر قرآن چاہیے تو قرآن علی کے پاس ہے، اور اگر علی چاہیے تو علی قرآن کے ساتھ ہے۔ دونوں بالکل
ساتھ ساتھ ہے. معیت ایک طرف کی نہیں ہے. میں آپ کے سامنے مجلس پڑھ رہا ہوں تو میں آپ کے ساتھ ہوں. اب میری بات اگر کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی تو وہ میرے ساتھ نہیں ہے. سمجھے گا تو میرے ساتھ ہوگا, اور جو لوگ سمجھ رہے ہیں وہ سب میرے ساتھ ہیں. دیکھیں یہ دونوں ایک طرف سے ہے نا. تو پیغمبر نے کہا قرآن مع علی و علی مع قرآن. قرآن علی کے ساتھ ہے, علی قرآن کے ساتھ ہے. تو بھئی کیسے ساتھ ہے؟ کچھ ساتھ ہونے کا اندازہ. ایک ساتھ یہ کہ جی میرے ساتھ ہے, میں جیب میں رکھا ہوا ہے, قرآن میرے ساتھ ہے نہیں ہے. اگر میں جیب میں رکھا ہے تو ہے کہ نہیں ہے. اور ایک نہیں, دو دو تین تین رکھے ہوئے, موبائل میں ڈاؤن لوڈ کیے ہوئے میں نے, ترجمے کے ساتھ بھی, تفسیر کے ساتھ بھی, تلاوت کے لیے بھی. تو میرے پاس ہے دو دو تین تین ہیں. لیکن کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں بھی قرآن کے ساتھ ہوں؟ یہ جو دونوں کو ساتھ کیا ہے تو پیغمبر نے وزن کر کے کیا ہے. میزان عدالت رسالت میں تولا تو علی اور قرآن کا وزن ایک ہی تھا, تبھی دونوں کو ساتھ کیا. اسی لیے مولا کائنات نے دعویٰ کیا سلونی کا. یہ سلونی کا دعویٰ پیغمبر نے نہیں کیا تھا, رسول علی نے کیا. تو عجیب بات ہے کہ اگر کوئی آدمی اعتراض کرے کہ پیغمبر اکرم کوئی دعویٰ کرنا چاہیے تھا, وہ صاحب قرآن تھے, قرآن ان پر نازل ہوا, تو یہ دعویٰ انہوں نے تو نہیں کیا. پیغمبر کی زندگی میں کوئی ایسی حدیث نہیں ملتی کہ پیغمبر نے کہا سلونی, پوچھو مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو. کیوں نہیں کیا؟ وجہ کیا ہے؟ آخر سبب تو معلوم ہوگا نا. کیا تو یہ کہیے خدا نخواستہ علیہ باللہ علیہ السلام کا رتبہ پیغمبر سے بڑا ہے کہ جو دعویٰ پیغمبر نے نہیں کیا وہ علی نے کر دیا؟ کیونکہ ایسے ہوتا رہا ہے اور لوگ اس پر اعتراض کرتے رہے. مولا کائنات نے مرتبہ حیات پیغمبر میں ظاہری میں بازار میں کھڑے ہو کے کہہ دیا کہ جبرائیل رسول کے پاس ایک مرتبہ آتے ہیں, میرے پاس دو دفعہ آتے ہیں. لوگ آگے پیغمبر سے شکایت کرتی کہ یا رسول اللہ آج تو علی نے اپنے آپ کو آپ سے بڑھا دیا. پیغمبر نے کہا بلاؤ علی کو, مولا کائنات بلائے گئے. یا علی آپ نے کہا ایسا؟ کہاں کہا؟ کیوں کہا؟ یا رسول اللہ آپ ہی نے تو کہا ہے کیا نام مدینۃ العلم وعلی البابھا, میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. تو یہ جبرائیل ہے, امین ہے, چور تو نہیں ہے جو دیواریں پھاڑ کے آئے گا. اسی لیے مسجد نبوی میں وہ دروازہ آج تک موجود ہے جو باب جبرائیل کہا جاتا ہے, اور یہ باب جبرائیل کھلتا ہے جناب امیر کے گھر میں. معلوم ہوا جبرائیل ساری مسجد کے دروازوں کو چھوڑ کر مولا کائنات کے گھر کے دروازے سے آتا جاتا تھا تاکہ امانت میں خیانت نہ ہو. اور پھر اب دوسری بات آپ کی خدمت میں, بہت باریک بات, گہری بات آپ کی خدمت میں احتیاط کرنا چاہتا ہوں قرآن مجید کے حوالے سے کہ پیغمبر کو قرآن دیا گیا, تو اب یہ پیغمبر قرآن دے کے کسے جائیں گے؟ قرآن کیا ہے؟ قرآن ہے امانت. بولیے اللہ کی امانت ہے یا نہیں؟ جی گھبرائے بیٹھے ہیں. قرآن ہے امانت اللہ کی رسول کے پاس, اور قرآن پکار کے کہہ رہا ہے وَتَعُدُّ الْأَمَانَةَ إِلَىٰ أَهْلِهَا, امانت کو اس کے اہل تک پہنچاؤ, نہ اہل کو دے کے نہ جانا. امانت کو اس کے اہل تک پہنچا دو, اس لیے کہ نہ اہل کو دو گے تو وہ ہیرے کو شیشہ سمجھ کے پھینک دے گا, اس کو تو جو اہل ہو. اب وہ اہل تھا, یہی وجہ ہے کہ قرآن نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ, سوال کرو اہل ذکر سے, سوال کرو اہل ذکر سے. اہل ذکر, ذکر کیا ہے؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, بے شک ہم نے ذکر کو نازل کیا اور ہم اس کے محافظ ہیں. تو
تو ہو گیا قرآن، ایک ذکر ہو گیا قرآن، دوسرا ذکر کون ہے؟ دوسرا ذکر کون ہے؟ تو قرآن مجید نے کہا ارسلنا الیکم ذکرا رسولا، ہم نے تمہاری طرف رسول کو ذکر بنا کر بھیجا ہے۔ تو اب قرآن بھی ذکر ہے، رسول بھی ذکر ہے، اب اہل ذکر سے پوچھو، اب بتاؤ اہل ذکر ہے کون؟ تو نبی کا بھی اہل ہو، رسول کا بھی اہل ہو۔ یہی وجہ تھی کہ پیغمبر نے آئے اہل بیت نازل ہونے کے بعد، آئے تطہیر کے نازل ہونے کے بعد 6 مہینے یا 1 سال تک پیغمبر نے جناب سیدہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر زیارت پڑھی، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ، اے نبوت کے اہل، اے نبوت کے اہل بیت، اے رسالت کے خزانہ داروں۔ یہ اہل بتانا چاہتے تھے پیغمبر کہ میرے بھی اہل یہی ہیں، قرآن کے اہل بھی یہی ہیں۔ اگر رسالت سمجھ لی ہو تو یہ سمجھائیں گے، اگر قرآن سمجھنا ہو تو یہ سمجھائیں گے۔ تو اسی لیے مولا کائنات سے پہلے پیغمبر نے دعویٰ کیوں نہیں کیا تھا کہ ابھی قرآن مجید مکمل ہوا نہیں تھا؟ قرآن مجید مکمل ہوا، پیغمبر دنیا سے رخصت ہو گئے، یہ مکمل قرآن پیغمبر کے بعد جس تک پہنچا اس نے بیٹھ کر دعویٰ کیا کہ پوچھو اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان میں رہوں، فَإِنِّي أَعْلَمُ بِهَا مِن طُرُقِ الْأَرْضِ فَاسْأَلُونِي عَن طُرُقِ السَّمَاءِ فَإِنِّي أَعْلَمُ بِهَا مِن طُرُقِ الْأَرْضِ، مجھ سے آسمان کے راستوں کے بارے میں پوچھو، اس لیے کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں۔ وَاللَّهِ لَا تَسْأَلُونِي عَن شَيْءٍ إِلَّا عَنْ أُجِيبُ، خدا کی قسم تم کوئی سوال کرو گے نہیں سوائے اس کے کہ علی اس کا فوراً جواب دے۔ مجھ سے پوچھو قرآن کی کون سی آیت زمین پر نازل ہوئی، کون سی پہاڑوں پر نازل ہوئی، کون سی جنگ میں نازل ہوئی، کون سی امن میں نازل ہوئی، کون سی مسجد میں نازل ہوئی، کون سی گھر میں نازل ہوئی، کون سی آیت زمینوں پر نازل ہوئی، کون سی آسمانوں پر نازل ہوئی، کون سی آیت زمین جبال پر نازل ہوئی۔ یعنی یہ ساری چیزوں کا احاطہ کر کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں پوچھو مجھ سے، صرف آیت کا ترجمہ نہیں بتاؤں گا، یہ بھی بتاؤں گا یہ آیت کہاں نازل ہوئی، یہ بھی بتاؤں گا یہ آیت کس کے لیے نازل ہوئی، یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ آیت کب نازل ہوئی۔ تو یہ دعویٰ کیا سب۔ تو اب جب ہم گئے 1400 سال پیچھے، قرآن مجید جس زمانے میں نازل ہو رہا تھا تو ان آیات نے ہمیں توجہ دلائی کہ قرآن مجید رستے کی طرف ہدایت کرتا ہے جو سیدھا ہے۔ قرآن مجید کے اندر جو کچھ بھی ہے اس کی ہدایت کا حق پیغمبر کے علاوہ کسی کو نہیں، یا اس کو ہے جو پیغمبر کے بعد جس تک یہ قرآن پہنچے۔ یہ قانون مل گیا، اب اس قانون سے باہر میں نہیں جانا، یہ قانون ہے جس نے ہمیں سمجھا دیا۔ ابھی آیتیں تو بہت ساری ہیں لیکن میں آپ کو زمانے سے آگے لے جانا چاہتا ہوں۔ اسی لیے جو اہل علم تھے پیغمبر کے زمانے میں، جب پیغمبر کی محفل برخاست ہوتی تھی تو کچھ لوگ تھے تو باہر نکل کر اولو العلم صاحبان علم سے پوچھتے تھے کیا ماذا قال آنفا، ابھی رسول کہہ کیا رہے تھے؟ اٹھے ہیں بزم رسالت سے لیکن باہر نکل کر پوچھ رہے ہیں۔ اب اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہے، یا تو بیٹھے وہاں تھے ذہن کہیں اور تھا، یا یہ کہ بات رسول کی سمجھ میں نہیں آئی، بات رسول کی سمجھ میں انہیں نہیں آئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی اہل علم سے پوچھتے تھے، جو اصحاب پیغمبر تھے وہ بھی پوچھتے تھے ماذا قال آنفا، ابھی رسول کیا کہہ رہے تھے۔ بس گرامی قانون مل گیا کہ اللہ کے قرآن کو اگر سیکھنا ہے تو یا رسول سے سیکھو یا ومن بلغ سے پوچھو جس تک قرآن پہنچا ہے۔ اگر یہ دو قانون نہیں کو سمجھے، اب وہاں سے جب نکلیں گے آپ اور قرآن کو خود سمجھنے کی کوشش کریں گے
قرآن پکار کے کہے گا وَيُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، سنو مجھے پڑھ تو رہے ہو لیکن تمہیں یہ کیا پتا کہ تم گمراہ ہونے جا رہے ہو یا ہدایت یافتہ بننے جا رہے ہو؟ اس قرآن کو پڑھ کر وَيُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، بہت سے لوگ گمراہ ہو جائیں گے، بہت سے لوگ ہدایت پائیں گے۔ معلوم ہو اکیلا قرآن اس بات کی ضمانت نہیں دیتا کہ آپ ہدایت یافتہ ہوئے۔ اب میں آپ کو ایک آسان سے نسخہ آج کے حوالے سے عرض کر دیتا ہوں کہ ماضی میں جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ خسارے سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ ان الانسان لفی خسر، سورہ مبارک اصل پر گفتگو ہو رہی ہے ہماری کہ ماضی میں جا کر دیکھیں کہ ماضی کے لوگوں میں کون ہدایت یافتہ ہوا، کون خسارے سے بچا، کیونکہ خسارہ دنیا کا بھی ہے، خسارہ آخرت کا بھی ہے۔ میں امام علی رضی اللہ عنہ السلام کی اس حدیث پر آپ کے سامنے گفتگو کی تھی کہ ربح فیہا قوم وخسر آخرون، یہ دنیا ایک بازار ہے، ایک قوم نفع کا سودا کر کے جاتی ہے، ایک قوم خسارے کا سودا کر کے جاتی ہے۔ تو یہ ہے قیامت کے دن نجات کا سودا کرنا یہاں پر ہے۔ قیامت کے دن کوئی کسی کو نہ جنت ملنے والی ہے نہ جہنم ملنے والی ہے۔ جس نے جنت لینی ہے اس نے بھی یہی لینی ہے، جس نے جہنم لینی ہے اس نے بھی یہی لینی ہے۔ قیامت کے دن نہیں بنے گی۔ کبھی کسی کے ذہن کے اندر یہ خیال ہو کہ قیامت کے دن جنت ملے گی، قیامت کے دن دوزخ ہوگی، نہیں، قیامت کے دن تو اٹھنے والوں کو اٹھتے ساتھ ہی اہل جہنم کو جہنم کی طرف بھیج دیا جائے گا، اہل جنت کو جنت کی طرف بھیج دیا جائے گا۔ قیامت میں کوئی فیصلہ نہیں ہونا، اس لیے کہ عدالت میں ہمارے یہاں جج کی کمزوری ہوتی ہے کہ وہ مختلف تاریخوں پہ مدعی اور مدعا علیہ کو بلا کر سنتا ہے تاکہ کیس کی حقیقت کا پتہ چل جائے۔ وہ علام الغیوب جو کیس کی حقیقت کو جانتا ہے، فیصلے تو قرآن میں کر دیے ہیں اس نے، اب قیامت کے دن صرف فیصلوں پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ منافق نے کہاں جانا ہے؟ قرآن مجید میں ہے نہیں لکھا ہوا ہے نہیں، تو پھر قیامت کا انتظار کسے؟ تو یہاں منافق ہے وہ سمجھے کہ اس نے جہنم کا ٹکٹ لے لیا ہے، تو صرف مرنے کی دیر ہے، اور جو مومن ہے وہ اپنا مال و جان بیچ چکا ہے، جنت کا ٹکٹ لے چکا ہے۔ اسی لیے میرے اور آپ کے ساتھ میں امام کا فرمان موجود ہے، ساتھ میں امام فرماتے ہیں موت ایک پل ہے، توجہ رکھیے گا، موت ایک پل ہے جو مومن کو جنت میں اتارتا ہے، منافق کو دوزخ میں اتارتا ہے۔ جن کے لیے ہم جل اللہ تعالیٰ فرض و شریف کہہ رہے ہیں، تو دیکھنا یہ کہ ماضی میں ائمہ اہل بیت کے ساتھ کون رہا اور کون بھاگا۔ اس لیے کہ ماضی سے سبق لیں گے تو آپ کو ہاتھ ملے گا۔ اچھا میں اب آپ کو اور آسان کیے دیتا ہوں، آئیے اس وقت مل کر ہم ایک سفر کرتے ہیں ماضی کی طرف، 15ویں صدی سے 14ویں صدی میں، 14ویں صدی سے 13ویں صدی میں، 13ویں صدی سے 12ویں صدی میں، جیسے جیسے آپ پیچھے ہٹتے چلے جائیں گے فرقے کم ہوتے چلے جائیں گے۔
کوئی 20 سال کے بعد ختم، کوئی 50 سال کے بعد ختم، کوئی 100 سال کے بعد ختم، پھر نظر ہی نہیں آئے۔ یہ جتنے مسافر تھے رک گئے، کوئی 100 سال کے بعد رک گیا، کوئی 150 سال کے بعد رک گیا، کوئی 600 سال کے بعد رک گیا، کوئی 800 سال کے بعد رک گیا، رک سبھی گئے۔ جب سن 61 ہجری میں ہم پہنچے تو پھر وہاں دو ہی فرقے ملیں گے، ایک وہ فرقہ جس کا سربراہ یزید ہے، ایک وہ فرقہ جس کا سربراہ حسین ہے۔ ماضی میں جب جائیں گے تو سن 60 ہجری تک سفر کر کے میں اتنی جلدی آپ کو 1500 سال کا سفر کرایا میں نے آپ کو، اب 1500 سال پیچھے چلے جائیں اور جب کربلا پہنچے پتہ چلا دو ہی فرقے ہیں، ایک وہ جن کا سربراہ یزید ہے اور ایک وہ جس کا سربراہ حسین ہے۔ اب دنیا فیصلہ کرے کہ یزید کا ہاتھ پکڑ کر نبی تک جائیں گے یا حسین کا ہاتھ پکڑ کر نبی تک جائیں گے۔ لے کے گیا صرف اس لیے کہ وجہ اصل سمجھ میں آ جائے۔ زمانے کی تھی اس میں ماضی حال استقبال، اب ماضی میں کس نے ساتھ دیا حسین کا، کتنے ساتھی تھے امام کے اور کون کون تھے، کیسے کیسے ان کے صفات تھے۔ بس جس نے خسارے سے بچنا ہے وہ حسین کے ساتھیوں کے اوصاف پڑھ لے تاکہ آنے والے زمانے میں خسارے سے محفوظ ہو جائے۔ لمبی چوڑی بحث نہیں، زیادہ لمبا چوڑا معاملہ نہیں ہے۔ تو یہ ماضی میں گئے، سفر کیا، ٹھیک ہو گیا کہ امام کا ساتھ کس کس نے دیا، کون کون تھا جو امام کو پہچانتا تھا اور کون کون تھا جو نہیں پہچانتا تھا، کس نے پہچاننے کے باوجود امام کا ساتھ دیا اور کس نے پہچاننے کے باوجود امام سے منہ پھیر لیا۔ کل تک کون شیعہ تھا جو آج یزید کے لشکر میں کھڑا ہے، کل تک کون یزید کے لشکر میں تھا جو آج حسین کے لشکر میں کھڑا ہے۔ اس سے پتہ چلے گا، یہ آپ کو حقیقت کھول کے بتا دیں۔ اور یہی میں نے پہلی مجلس میں آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ میں ان 10 دنوں میں آپ کے سامنے اس سورہ کے متعلق گفتگو کروں گا۔ تو امام حسین علیہ السلام نے کربلا پہنچنے کے بعد عاشور کے دن ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ کیا کیا؟ عاشور کے دن ایک خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں کم سے کم بھی 10 مرتبہ یا 12 دفعہ امام حسین علیہ السلام نے لشکر یزید کے سپاہیوں اور سالاروں کو قسمیں دی ہیں۔ انشدکم اللہ، میں تمہیں خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ اس قرۂ حض پر نبی کی بیٹی کا بیٹا میرے علاوہ کوئی اور ہے؟ یہ ابھی مجھے مذاہب نہیں پڑھنا، بھی 5-7 منٹ میں آپ کو ساتھ لے کے چلنا۔ اب یہ میں کسی کو روک بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ یہ تو خود روایات میں موجود ہے کہ ہر دل میں مومن کے قبر حسین موجود ہے، اسے رلانے کے لیے کسی سر کی ضرورت نہیں، وہ تو تصور میں جب امام تک پہنچ جاتا ہے تو خود بخود اس کے آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے۔ میں 2-4 منٹ آپ کروں گا کہ امام نے کیوں قسم دی، انہیں کیا ضرورت محسوس ہوئی امام کو اپنا تعارف کرانے کی، کیوں پہلا جملہ یہ کہا
کہا کہ کیا تم نہیں جانتے ہو کہ میں نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں؟ یہ تعارف کو کرایا. اور بھی آگے جملے ہیں، انشاءاللہ میں کتاب بھی لاؤں گا، کل بھی لایا تھا، اب بھی میرے پاس موجود ہے، لیکن میں کیونکہ وقت کم ہے اس لیے زیادہ اس کے اوپر توجہ، بہت زیادہ تفصیلی بحث اس کے اوپر نہیں ہو سکتی. کہ امام نے پہلا جملہ یہ کہا کہ میں تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر نے حدیث ارشاد فرمائی تھی کہ میرا احترام کرو اللہ کی وجہ سے کہ میں اس کا رسول ہوں. اللہ کا احترام کرو اس کی نعمتوں کی وجہ سے جو اس نے تم پر نازل کی ہیں. میرا احترام اس لیے کرو کہ میں اس کا رسول ہوں. تو اللہ کا احترام اس کی نعمتوں کی بنیاد پر، میرا احترام اللہ کی وحدانیت کی بنیاد پر کہ اس نے مجھے رسول بنا کر بھیجا، اور میری ضروریت، میری اولاد کا احترام میری خاطر. تو یہ جملہ امام حسین علیہ السلام نے اس لیے ارشاد فرمایا تاکہ دنیا کے سامنے واضح ہو جائے کہ اگر یہ رسول کو کوئی اہمیت دیتے ہوتے تو کبھی بھی مجھ پر ہاتھ نہ اٹھاتے. اس لیے کہ رسول وعدہ لے چکے ہیں اپنی زندگی میں ایک مرتبہ نہیں کئی بار. صالحین للہ و طالحین لی، میری ضروریت کے پاکیزہ لوگوں کو اللہ کی خاطر، اور جو گناہگار سادات ہیں ان کو میری خاطر ان کا احترام کروں. تو یہ امام یاد دلانا چاہتے تھے کہ میں وہی حسین ہوں جو نبی کی اکلوتی بیٹی کا بیٹا ہے، اور اس وقت میرے علاوہ رسول کی بیٹی کا کوئی اور بیٹا کائنات میں نہیں ہے. قسم کھا کے بتاؤ کہ میرے علاوہ کوئی نبی کی بیٹی کا بیٹا ہے؟ آواز آئی نہیں. ہم جانتے ہیں کہ تیرے علاوہ کوئی بھی نبی کی بیٹی کا بیٹا نہیں. امام نے پھر اور بہت سارے سوالات، اس میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ تم یہ جانتے ہو کہ رسول میرے نانا ہے؟ تم جانتے ہو کہ علی میرے بابا ہیں؟ ہر جملے سے پہلے قسم انشدکم اللہ، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، بتاؤ فاطمہ زہرا بنت الرسول میری ماں ہے یا نہیں؟ یہ بار بار امام نے جو یہ تعارف کرایا اس کی وجہ ہے جانتے ہیں کہ پیغمبر کی وہ حدیث من ماتا ولم يعرف امام زمان امامت بیعت الجاہلیہ، امام نے یہ حجت اس لیے پوری کی تاکہ اس لشکر کا کوئی آدمی یہ نہ کہہ سکے کہ میں نہیں پہچان پا رہا تھا کہ یہ وہی حسین ہے جو رسول اللہ ہے یا کوئی اور حسین ہے. کہ بادشاہ کی جنگ کسی شہزادے سے ہے یا نبی زادے سے ہے، یہ کسی طالب حکومت سے ہے یا کسی ہادی اور رہنما سے ہے. امام نے تعارف کرایا تاکہ زمانے کے امام کا تعارف ہو جائے، پھر کل کوئی خدا کی بارگاہ میں حجت پیش نہ کر سکے کہ معبود اگر ہم پہچان لیتے ہم حسین پر ہاتھ نہ اٹھاتے. ہم نے تو اس لیے ہاتھ اٹھا دیا کہ ایک بادشاہ کے مقابلے میں بادشاہ آیا تھا. بس عزیزان گرامی، یہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جانا کافی ہے. حضرت آیت اللہ شیخ جعفر شستری اللہ مقام فرماتے ہیں کہ میرے پاس تو ابھی تک کوئی ایسا پیمانہ نہیں ہے کہ جس میں میں اس آنسو کی قیمت تول سکوں. اور کہنے لگے کہ یہ کبھی خیال نہ کرنا کہ یہ آنسو چہرے پر بہہ کر خشک ہو گئے. یہ آنسو فرشتے آتے ہیں آپ کے شیشیوں میں بھرنے کے لیے، اور یہ 7 مقامات تو کم سے کم ایسے ہیں جہاں یہ آنسو امام حسین علیہ السلام کے غم میں بہائے ہوئے آپ کے کام آئیں گے. ایک عالم احتضار میں
ایک قبر میں اتارے جانے کے بعد، ایک سوال منکر و نکیر کے وقت، ایک میدان محشر میں اٹھائے جانے کے بعد، ایک پل صراط پر چلنے کے وقت، ایک جنت میں داخلے کے وقت، اللہ نے فرشتے مقرر کیے ہیں جو ان آنسوؤں کو شیشیوں میں محفوظ کرتے ہیں، یہ خشک نہیں ہوتے۔ اور عزیزان گرامی، میں روزانہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ میدان کربلا سے جب یہ قافلہ چلنے لگا تو اس وقت ایک بچی نے تڑپ کر کہا تھا، جو میں نے کل عرض کیا تھا کہ سب کو لینا، مجھے کربلا میں چھوڑنا۔ یہ وہ بچی ہے جو شام غریبہ سے ٹماٹر کھا رہے ہیں۔ مفتاح الجنہ مصائب کی کتاب ہے آیت اللہ زمیانی، انہوں نے لکھا کہ 4 تماچے ایسے ہیں جو تاریخ کے اندر محفوظ ہیں۔ پہلا تماچا جناب ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے مارا تھا، جب ہاتھ باندھ کر منجنیق کے ذریعے سے نارے نمرود میں پھینکنا چاہتا تھا، تماچا مار کے کہا تھا اب بھی اپنے اللہ سے باز آ جا، ہم تجھے چھوڑ دیں گے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ ممکن نہیں ہے، میں جان تو دے سکتا ہوں لیکن میں اپنے اللہ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اور دوسرا تماچا جو تاریخ نے لکھا ہے وہ جناب یوسف کے گال پر ہے، جب انہیں خرید کر لے جایا جا رہا تھا اور ایک مقام سے گزرے جہاں جناب یوسف علیہ السلام کی ماں کی قبر تھی، ماں کی قبر دیکھی تو جناب یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو ناقے سے گرا دیا۔ غلام نے آگے بڑھ کر جناب یوسف کے تماچا لگایا، عزادارو جناب یوسف نے اللہ کی بارگاہ میں بددعا کی، سیاہ آندھیاں چلی، زمین لرزنے لگی، بادل سیاہ آ گئے، اندھیرا چھا گیا۔ اہل قافلہ نے کہا یہ کون ظالم ہے جس نے ایسا ظلم کیا جس کی وجہ سے ہم سب عذاب الہی میں گر گئے ہیں؟ اس ظالم نے آگے بڑھ کے کہا یہ تماچا میں نے یوسف پہ کر رہا، جب وہ اپنی ماں کی قبر سے لپٹے ہوئے تھے تو میں نے ماں کی قبر سے اٹھا کر منہ پہ تماچا مارا۔ اور تیسرا تماچا جناب مسلم ابن عقیل کے بیٹوں کے گال پر تماچا ہے کہ جب حارث ملعون نے اپنے گھر میں بچوں کے رونے کی آواز سنی، اٹھ کر گیا تو اس نے پوچھا تم کون ہو؟ کہا کہ ہم مسلم کے یتیم ہیں۔ عزادارو ظالم نے زور کے تماچا مارا، آیت اللہ زنجانی لکھتے ہیں بچوں کے دانت ٹوٹ گئے، منہ سے خون بہنے لگا۔ بچوں نے پوچھا بتا ظالم ہمارا قصور کیا ہے؟ کس جرم میں تو ہمیں مار رہا ہے؟ ظالم نے کہا کہ میں تمہیں حاکم کے پاس لے جانا چاہتا ہوں اور قتل کر کے لے جانا چاہتا ہوں۔ جناب مسلم کے بیٹے نے کہا تھا ہمیں تماچے نہ مار، ہمیں مدینے لے چل، ہمارا مامون کائنات کا وہ امیر ہے، تو تجھے اتنا دے گا تیری نسلیں بھی کھائیں گی تو ختم نہ۔ لیکن اس ظالم نے رحم نے کیا۔ میں مختصر کرتا ہوں اور زیادہ تفصیل میں نہیں جا کر پڑھنا چاہتا۔ عزادار نے اس نے دونوں بچوں کو ایک تھم کے ساتھ باندھ دیا، صبح کے وقت بچوں کو تماچے مارتا ہوا لے جا رہا تھا۔ بچے کہہ رہے تھے ظالم نہ مار، اگر تجھے حاکم سے انعام ملے ہے تو ہمیں زندہ لے چل، حاکم ہمارے بارے میں جو بھی فیصلہ کرے۔ لیکن اس نے ایک نہ مانی، دریا کے اوپر بچوں کو لے کے آیا اور آخری تماچا اس نے بڑے بھائی کی تماچا اس وقت مارا جب دریا کے اوپر لے آیا تھا، بڑے بھائی کی قمیض اتاری۔ عزادارو بھائیوں سے کہا میں تمہیں قتل کروں گا، غلام سے کہا تو تلوار لے اور ان بچوں کو قتل کر دے۔ غلام دریا میں کود گیا، کہنے لگا اس جرم میں میں تیرا ساتھی نہیں بن سکتا۔ بیٹے سے کہا، اس نے کہا میں اس جرم میں تیرا ساتھی نہیں بن سکتا۔ غلام سے کہا، اس نے کہا میں تیرا ساتھی نہیں بن سکتا۔ عزادارو جب قتل کرنے کی باری آئی، چھوٹا کہنے لگا اگر تو قتل ہی کرنا چاہتا پہلے مجھے قتل کر دے، میں بھائی کو خون میں ڈوبا ہوا نہیں، میں
دریا میں آئی تو اس وقت تک تیرتی رہی جب تک چھوٹے بھائی کا لاشا دونوں بھائیوں نے کبھی ہوا گلے کے اندر باہر ڈالی، دونوں لاشیں زمین پر بیٹھ گئے۔ اور اس وقت آیت اللہ زنجانی لکھتے ہیں جب یہ ظالم بچوں کے سر لے کر گیا ہے حاکم کے پاس تو حاکم کو بھی رحم آ گیا، اس کا سر بھی کٹوایا اور ان بچوں کے سر واپس نہر میں ڈلوائے۔ تو کسان کہتا ہے میں نے دیکھا بچوں کے لاشیں پھر ایک مرتبہ اوپر آئے، گردنیں سر کے ساتھ جڑ گئی، اداکاروں پہ دونوں لاشیں زمین میں بیٹھ گئی۔ اس وقت ایک کسان نے غضب کا جملہ کہا میں نے دیکھا کہ دریا کے اس طرف کوئی نقاب پوش بیوی کھڑی تھی تو پکار پکار کے کہتی تھی ارے نمار میرے بچے چوتھا تماچا اس بچی کو لگا تو گال پر ہاتھ رکھے ہوئے دریا کی طرف آئی، چچا مجھے بچا لیجیے میرے گال پر ذاکرین، حاضرین، سامعین، بانیان مجلس کی دینی دنیا میں شرعی عادات پوری فرما، تمام آفات کے جو سماعی سے محفوظ فرما، حضرت بقیت اللہ کے ظہور میں تعجیل فرما، جو مومنین مومنات اس کے حضور چکوں کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما۔ اللہ بقی محمد و آل محمد پریشان آلن کو پریشانی کو دور فرما، جو مقروض ان کا قلت عطا فرما، تاہت ہمیں آخر ولایت علی محمد علیہ السلام پر قائم رہنے کی توفیق عنایت فرما، حضرت بقیت اللہ کے ضرور میں تعلیم فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا